من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا ابت استاجرہ فإن خیر من استاجرت القوی الامین. یہ آیات کریمہ ہے نا. دو لڑکیوں میں سے ایک نے باپ سے کہا ابو اس کو اجیر بنا لے، اس کو گرم کے لیے کام کاج کے لیے مزدور بنا لے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہتر آدمی مزدور میں وہ ہے جو قوی ہو، امانت دار ہو. یہیں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جو قوی کہا وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، قوت والا. بیمار تو فاسد ہوتا ہے، تندرست نہیں ہوتا. سمجھا؟ یہاں جو مزدور کی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے، مزدور کی صفت کمالیہ دو ہے. ایک کیا مزدور کیا ہو؟ طاقتور، تندرست، قوی ہو. دوسرا امانت دار ہو. مزدور کو کام دے کر مالک کہتے در جاتا تو امانت دار نہیں تو خیانت کرے گا نا. کتنے کام ہے دارالعلوم میں دیا تو صحیح نگرانی نہیں ہوئی، خیانت. اب ظاہر ہو رہا ہے، وہاں سے پٹ رہا ہے، وہاں سے دیوار نکل رہا ہے، وہاں سے بلاک نکل رہا ہے. معلوم ہوا انسان کی تندرستی اور قوت کا ہونا اللہ جل شانہ کے نزدیک محبوب ہے. چنانچہ حدیث میں ہے ان اللہ یحب الرجل السمین. سمین کے معنی موٹا، طاقت والا. سمجھ سرا موٹا نہیں. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو طاقتور انسان. کیوں؟ اس لیے جو کام میں ہو وہ جٹ سے کر لے گا فوراً. ہم جیسے کمزور آدمی 1000 دفعہ دیکھے گا کسی کام کرنے میں کہ پتھر اٹھاؤ، وہاں چھلانگ لگاؤ، پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹ جائے گا، کیا ہو جائے گا. طاقتور آدمی فوراً چھلانگ لگا دو. جہاد میں جاؤ، کدال اور گیتی لے کر خندق کھودتا چلا جائے گا، اور تم اور ہم ایک دفعہ مار کر 3 دفعہ بیٹھ جائیں گے. قرآن اور حدیث. اور ایسے ایک اور حدیث ہے اغتنم صحتک قبل سقمک. غنیمت سمجھو صحت تندرستی کو بیماری سے پہلے. بیماری آنی ضروری ہے. انسان کوئی بھی بیمار سے خالی محفوظ نہیں رہ سکے گا. نبی ہو، ولی ہو، یہ دنیا کا خاصہ بیمار ہوگا. اس بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، برقرار رکھو، اس سے کام لو. صحت کو برباد نہ کرو، قوت کو ضائع نہ کرو. کل جو بات کہی بالکل آخر میں، پتہ نہیں تم لوگوں نے خیال کیا یا نوٹ کیا نہیں کیا. 5ویں وجہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنے سے نقصان کیا بتایا؟ بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن صحت خراب ہوتی ہے. شاباش، صحت خراب ہو جاتی ہے. جب اجنبی عورت کی فکر میں لگے گا، وہ متفکر رہے گا ہر وقت، کیسے ملے، کیسے ملے، کیسے ملے، کیسے بات کرے، کچھ احساس ملے، کچھ حرکت ملے، کچھ بو ملے، کچھ تصویر ملے، کچھ بات ملے، کچھ آنکھی دیکھ لے. اس کے طرح طرح فکر.
متفکر رہتا ہے۔ گنڈے لوگ چورنگی کے اندر اور گنڈے لوگ جہاں اسکول کالج سے لڑکیاں نکلتی ہے وہ موٹر سائیکل سے چکر لگاتی رہے، کسی کو دیکھ لے۔ اور آج کل تو موبائل کی وجہ سے سنا ہے کسی نہ چورنگی میں چکر لگانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ہے اور ایسے سینما گھر میں جانے کی ضرورت ہے۔ موبائل کے اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ لڑکیاں خود اپنے تصویر بھیج دیتی، انا للہ و انا الیہ۔ کیسے زمانہ آیا۔ کسی کے ذات سے جتنا فواحشات منکرات حاصل نہیں کر سکتا اجنبی مرد، لڑکوں عیب نہ سمجھو، تاکہ کھل کر بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ تصویر سے اس سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اور کل بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا 2 نمبر میں، کسی کی تصویر کو سے لذت حاصل کرنا بھی شرعاً یہ دل کا گناہ، اور دیکھ لینا آنکھوں کا گناہ۔ اب دونوں جمع ہو گیا دیکھنے سے، آنکھوں کا گناہ اور دل کا گناہ۔ بعض روایتوں میں آیا العینان تزنیان زناہما النظر والیدان تزنیان زناہما البطش والرجلان تزنیان زناہما المشی والاقدام او کما قال علیہ السلام۔ آنکھی بدکاری کرتی ہے، ان کی بدکاری دیکھنا ہے، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں اس کا پکڑنا ہے، پیر بدکاری کرتے ہیں اس کا مشی اور اقدام، اس کی طرف چلنا، اس کے لیے کوئی چیز کا لینا، اس کا نظر کرنا، اس کا تصور کرنا، تصور سے لذت حاصل کرنا۔ فقہاء نے فرمایا وَالتَّلَذُّذُ بِالْمَعْصِيَةِ كُفْرٌ، اِنَّا لِلَّهِ وَالتَّلَذُّذُ بِالْمَعْصِيَةِ كُفْرٌ۔ اس سے جب صحت مختل ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتی ہے، صحت تندرستی نہیں رہتی، بد نظر کی جب بدنگاہ بد نظر کی جب مرض لاحق ہوگا، اس کی تندرستی صحیح نہیں رہتی، اس کی پوری رات نیند نہیں آتی، اس کے سر چکر آتا رہتا، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ مرض ہو تو جریان پیدا ہوتا ہے، سرعت انزال ہوتا ہے، جریان ہوتا ہے، نامردی پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت ہو سیلان الرحم پیدا ہو جاتا ہے، اور بھانچپن پیدا ہو جاتے، غرضے یہ بڑا عجیب غریب۔ دل، اعضاء اور اعصاب مجروح ہو جاتا ہے، دل، اعضاء، اعصاب سمجھتے ہوں جو اس کے دونوں پٹی، ایک پٹے ہیں جو دونوں کو مضبوط کر رکھا، اس کو پٹے کہتے ہیں، عربی میں اسے عصبتن کہتے ہیں، اسی سے اسباق و اسباق کہتے ہیں، جمع اعصاب۔ دل، اعضاء جوارے، اعصاب مزمحل ہو کمزور ہو جاتا ہے تو انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ انہی سے تو جوڑ کر ہمیں مضبوط رکھا جسم کو، اس کو اس کے باندھ دیا، اس کو یہاں سے باندھ دیا، اس کو یہاں سے باندھ دیا، انگلی کو انگلی سے باندھ دیا تو انسان مضبوط ہے۔ جب وہ نہیں رہتا تو انسان، تم گھر بناتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ دیکھو گھر بناتے ہوئے دیکھو نا، وہ چاروں طرف سے سریا لگا کر وہ ایک سمیٹ ڈال کر ایک بند کر دے گا چاروں طرف، یہ اعصاب۔ جب وہ نہیں لگا گا، ایک جھٹکے میں گھر
جو ہے الگ الگ ہو جائے گا اجزا، وہ مضبوط رکھے گا. اور نیچے بھی دیا، دیکھو نیچے بھی دیا گا دوسرے منزل میں، اور نیچے بھی ہے، اور زمین کے نیچے بھی ایک ہے. یہ بند ہوتا ہے چاروں طرف سے کمر بند کی طرح اوپر مضبوط ہے. یہ آسا اللہ نے قدرتی طور پر جسم کو بھی ایسے رکھا ہے اپنے قدرت کاملہ سے. وہ کمزور و ڈھیلا ہو جاتا ہے. جب ڈھیلا ہو جاتا ہے اب ایک جھٹکے میں گھر دودھ دیا تو اندر دل کمزور ہو جاتا، اعضاء جوارح کمزور ہو جاتا، اعصاب کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم آگے بڑھتا نہیں. اس لیے ہیروئنچی والے آوارہ لڑکے کہ جسم تندرست نہیں رہتا. تم اندازہ لگو ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی، ایسے بیٹھے بیٹھے وہ اونگ آتی رہے گی ان کو، مگر صحیح نیند نہیں آئے گی مذاق کی. ایک کاغذ لیا. تندرستی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے گناہ سے، بد نظری کی گناہ سے لڑکوں جتنا ہو سکے بچو. اللہ اللہ الحمدللہ. ایک اللہ کا بندہ تحدیث بدنیامت کے طور پر کہہ رہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا جوانی کے زمانے میں کیا کسی کی طرف بد نظری کیسے کرے. وہ بد نظری کو جانتا بھی نہیں تھا. کیسے سادہ سیدھا اللہ کے بندے گزرے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا تندرستی یہ صفت کمالیہ ہے مزدور کے لیے اور ہر مومن کے لیے. اللہ کے ندی محبوس ایک ہی کاغذ ہے. شگفتہ کو کہا بجلی کے بل دینے کے لیے. تندرستی جب باقی رہتی ہے انسان کا دل خوش رہتا ہے، خوش رہتا ہے. ایسے بچ جا، ایسے بچ جا، دل خوش رہتا ہے. جب بد نگاہی، بد نظری کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو انسان کو فاسد کر دیتا ہے. اس لیے وہ حدیث بتائی، حدیث کے اندر بیماری کی صفت کیا بتایا؟ کہا مفسد، مرض مفسد. مرض کو مفسد کہا، مفسد فاسد کرے. دل کو فاسد، اعضاء جوارح کو برباد اور اعصاب کو فاسد کر دیتا ہے. انسان کسی کام کا نہیں رہتا. یہ لڑکوں اس سے بچو، سرے لڑکوں اس سے بچو جتنا بھی ہو سکے. تو بہرحال مزدور کی میں نے صفت بتائی وہ قوت والا ہونا، قوت والا ہونے کا صحت مند ہونا. تو مزدور کو جو صفت کمالیہ، ایک صحت مند، تندرست، زیادہ کام کرنے والا، بوجھ اٹھانے والا، ہر وقت چلنگ لگانے والا. ابھی حکم دیا دوڑ لگائے گا. اور دوسری صفت امین، امانت دار. اس لیے کہ مزدور کو کام لگا کر مالک پیچھے 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 آج کل کی طرح نہیں رہ سکتا. آج کل رہنا پڑتا ہے. اس لیے جب کام کے لیے مزدور رکھے گا ایک آدمی مستقل طور پر نگرانی کے لیے رکھے گا. ایک آدمی نگرانی کے لیے رکھے گا. کام آج کیسے کیا، کل کیسے کیا، کتنا کیا، کتنے سمیٹ لیا، سریا کتنے لیا، گہری کھدائی کتنے کی، ہے نا. یہ تمام چیزیں دیکھے گا. کیونکہ کیا ہے وہ بد دیانت ہے. اب اس پر ایک نگراں آدمی کو مستقل طور پر پیسے دے کر زیادہ مقدار میں رکھا پورے مہینے بھر کے لیے یا کام ختم ہونے تک کے لیے ایک ایک چیز کی وہ نگرانی کرے گا. اس سے جا کر کہیں تھوڑا بہت کام ہوتا ہے اور وہ بھی بد دیانت ہے. ان سے گڑھ جوڑ کر کے کام، اور پیسے بھی پورا مالک سے لے رہا اور کام بھی خراب کر رہا. اور مالک نے اس پر اعتماد کر کے سونپ دیا تھا معاملہ. دیکھو حدیث میں آیا انتہائی درجہ کی خیانت.
انتہائی درجہ کی خیانت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پر اعتماد کرے، اس اعتماد سے وہ غلط فائدہ اٹھائے۔ انتہائی درجہ کی خیانت، مبغوض خیانت، ملعون خیانت، اللہ کو ناراض کرنے والی خیانت۔ ہر خیانت ناراض کرتی ہے، مگر زیادہ ناراض کرنے والی خیانت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر اعتماد امین سمجھ کر دے دیا معاملہ، اس سے غلط فائدہ اٹھائے، وہ خیانت کرتا ہے۔ مالک کو امانت دار دکھاتا ہے اور مزدوروں سے گڑ جوڑ کرتا ہے، مالک سے پیسے زیادہ لے گا، ان کو کاموں میں چھوڑ دے گا۔ انا للہ، کیا کچھ ہو گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیا کیا ہے؟ دار الغرور، دھوکہ کا گھر، دھوکہ کا گھر۔ یہ دھوکہ بازی یہ نہ کرنے والا مزدور صفت کمالیہ۔ یہ شعیب علیہ السلام کے لڑکی کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر قرآن مجید بنا کر اتارا ہمارے لیے کہ مزدور کی صفت کمالیہ دو، ایک صحت مند، تندرست، اچھا خاصا جسم بھی توانا، موٹا آدمی ہو، قوی ہو اور امانت دار ہو۔ علماء نے فرمایا اس لڑکی کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تو نبی نہیں بنا تھا، لڑکی کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا قوی اور کیا کہتے ہیں امانت دار ہونے میں؟ وہ جب پانی پلانے گیا تھا بکریوں کو، وہاں دیکھا تھا ایک بہت بڑا الگ کنواں ہے جس کا ڈھکنا اٹھا نہیں سکتا، اس کو خود اٹھا لیا پانی پلا۔ اور دوسرا ہے کہ بکری 3-4 تھی اور ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا۔ ان اور لڑکیوں کے لیے مصیبت بن جاتی تھی، بکریوں کو پکڑ کر کھینچنا آرام کی بات، ایک اس طرف جائے گا ایک اس طرف جائے گا، سب کو جوڑ کر لے جانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر سیدھا کر دیا تھا، طاقت تو وہاں دیکھ لیا۔ اور امانت دار کیسے؟ جب آ رہے تھے تو لڑکے کو شعیب علیہ السلام نے بلانے کے لیے بھیجا تھا بعد میں، بھائی ایسے مسافر جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا اس کو بلا لو، ہم دیکھیں گے کچھ پیسے دیں گے، ہے نا۔ تو جب بلانے گئی ایک لڑکی بلکہ شرم اور حیا کے ساتھ، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک عورت آئی، حالانکہ اس زمانے میں پردہ نہیں تھا، شرم حیا کر کے آ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں کچھ اجر دینے کے لیے۔ جب آ رہی تھی اس وقت وہ مخبری کے لیے لڑکی آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، مگر ہوا کی وجہ سے لڑکی کا دوپٹہ گر جاتی سر سے، وہ دوبارہ لیتی، سر سے گر جاتی دوبارہ لیتی، مطلب کپڑے کو سمیٹنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا لڑکی تم میرے پیچھے ہو جا اور مجھے پیچھے رہ کر راہبری کر، میں چلتا چلا جاؤں گا جہاں جانا ہے تمہارے گھر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ امانت دار، امانت دار، امانت دار۔ کیا مطلب؟ بدنگاہ کرنے والا نہیں، بد نظری کرنے والا نہیں۔ انبیاء کے بارے میں 2 قول ہے، ایک قول میں نبی بننے سے پہلے، نبی کے بعد بھی تمام صغیرہ کبیرہ سے معصوم ہونا شرط، تو ایسے نبی، اور نبی بھی موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی؟ اولو العزم نبی، وہ کیسے ہو سکتا؟ اس سے پتہ چلا یہ امانت دار ہے، بندگاہ کرنے والا نہیں۔ اس لیے کہا اس کو مزدور رکھو، ابو یوں کہا۔ اس سے معلوم ہوا انسان صحت، تندرستی اللہ نے اعضاء جوارح جو دیا ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو لڑکوں جیسے کل تفصیل سے بتایا، بدنگاہی کی وجہ سے 1 خرابی، 2 خرابی، 3 خرابی، 4 خرابی، 5 خرابی، کل 5 تک بتایا تھا نمبر، اگر تم ہوشیار تھے۔ اور آیات بھی 5 پڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی، شروع کی۔ یہ تو قرآن حدیث پر ہے۔ بدنگاہی سے، بد نظری سے بچنے کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے صراحتاً، کنایتاً
دلالتاً عبارتاً اقتضاءً فرمایا. اس لیے صحت کی حفاظت کرو. صحت کی حفاظت میں یہ کل کی بات بنیادی بات ہے، اس کا ذرا استحضار رکھو. کیا بدنگاہی سے بچو، بدنگاہی سے بچو، بدنگاہی سے بچو. بدنگاہی جیسے ابھی کہا، اسکول کالج کے لڑکے چورنگی کے اندر، اسکول کالج جہاں سے چھٹی ہوتی ہے لڑکیوں کا ڈھیر کے ڈھیر آتی ہے، وہاں چکر لگاتا ہے، کوئی چکر لگاتا ہے گدھے کی طرح. گدھا جسے کچرے میں صبح سے لے کر شام تک چکر لگاتا ہے، دور نہیں جاتا ہے نا. گدھے کام کرتے 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 جو تک جاتا، کام کا نہیں ہوتا، تو مالک دونوں پیروں میں تھوڑی سی فاصلہ رکھ کر رسی باندھ کر کچرے میں ڈال دیتا ہے، کچرے میں اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب پورے دن وہاں رہتا، دوسری جگہ تو جا نہیں سکتا ہے نا. اسی طرح بدنگاہ کی جو مریض لڑکے جو ہوتے ہیں آوارہ، تو وہ ایسے موقع کے تلاش میں رہتا ہے. وہ کچرے کا اڈا کہاں ہے، یعنی لڑکیوں کا اڈا کہاں ہے، وہ کالج سے چھٹی وقت ہوتے وقت ہے اور چورنگی میں ہے. چورنگی ایسا نہ ہو تمہارے بھی لیے ہم راہبری کر رہے ہیں، تم بھی چورنگی بھی جانے لگو. اللہ تمہاری حفاظت فرما، ہے نا. مجنون کو کہا باپ نے خانہ کعبہ میں لے جا کر، بیٹا مجھے کل دنیا میں رسوا کیا تم نے، بیٹا تم نے کل دنیا میں رسوا کیا. اب ایک بات تو مان، میرے ساتھ خانہ کعبہ میں آ جا. خانہ کعبہ میں کیا، باپ خوش ہے. اب گلا پکڑ، ملتزم میں اپنے کو سینہ لگایا. پھر کہے کیا، یا رب رحم فرما، اے لائلہ کی محبت میرے دل سے ختم کر. اس نے کیا، اے اللہ لائلہ کی محبت کیسی حالت میں میرے سے سلب نہ کرنا، اور میری دعا پر جو بھی آمین کہے گا اللہ اس پر بھی رحم فرما. باپ مجبور ہو گئے، اور کہاں لے جائے. یہ بدنگاہی نے یہ کام کیا، برباد کر دیا اس کو، لائلہ کو، بدنگاہی نے. یہ تو اکابر اس کے واقعہ بتاتے عبرت کے لیے، مگر ہوا کیسے اس کو کہنا شروع میں بدنگاہی کی وجہ سے ہو گیا. بدنگاہی کی وجہ سے ہوگا، زندگی فنا کر دیا، اور فنا ایسے کیا ایک ضرب المثل بن گیا دنیا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل یہ عام ہے. یہ کتنے خاندان پریشان، کتنے ماں باپ پریشان، کتنے شریف لوگ ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. شیعہ لڑکی کے پاس جا رہا ہے، قادیانی لڑکی کے پاس جا رہا ہے، بدعتی لڑکی کے پاس جا رہے ہیں. کل بتایا تھا نا، یہاں محرم کے موقع پر ایک آدمی آیا دارالعلوم میں، اپنا لڑکی تلاش کر رہا ہے. میری لڑکی تمہارے گھروں میں تو نہیں آئی. انا للہ ہے. سب اس کا اگر دیکھا جائے شروع میں بدنگاہی، بدنظری، بدنگاہی، بدنظری، بدنگاہی، بدنظری. اس میں جو پڑ گیا، صحت مختل ہو گیا، اس کا صحت اس کا فاسد ہو گیا. اس کا یہ مرض لگ گیا، اس کو مرض لگ گیا. اس کو شروع میں ایسی ساتھی ہونے کے اعتبار سے ایسی بات ہوتی رہتی ہے، چونکہ ایک ہی گاؤں کے ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی گلی کے ہیں. سامنے لڑکا کا گھر ہے اور سامنے لڑکی کا گھر ہے، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں. ساتھی ہونے کے اعتبار سے شروع میں تو اس کا خیال نہیں تھا. جب بالغ ہو گیا اللہ پٹ لیا. نابالغ کے زمانے میں سے ساتھی تھا، کوئی بات نہیں، ایک ساتھ آنا جانا تھا، ہے نا، جانا آنا تھا. جب بالغ ہو گیا اب اندر سے خباثت ابھری، اندر سے اب گوبر نکلا، تو گوبر کے بدبو نے لپٹ لیا. تو کہہ رہا ہے
خود مجھ سے فون کیا ایک لڑکی نے کہ اس سے پردہ شروع ہی سے جس کے ساتھ مل کر انسان کام کرتے آ رہے ہیں، اپنے کو اس کو بھائی اس کو اپنے بہن سمجھ کر آنا جانا ہے، اگرچہ اب بڑی ہو گئی شادی کے قابل اور بالغ ہو گئی کہ ان کے پردہ کیسے ضروری ہے، وہ مجھے اپنا بہن سمجھتا ہے، میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، قدم قدم پہ ایک دوسرے کی مدد اور رہبری کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ ہم کالج میں پڑھتے رہتے ہیں، اس میں پردہ یہ بھی فرض ہے، جبکہ دلوں میں کچھ قباست نہیں، کہہ رہی دلوں میں کچھ قباست نہیں، وہ تو دل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کیا کھیل کھیلے گا، کیا کھیل کھیلے گا۔ تم کو شاید پتہ نہیں، علاقے میں بعض علاقے میں بہت ہے، بعض علاقے میں کم ہے، ایک دوسرے کو بھائی بہن کہنے کا ایک رواج ہے، ہوتا نہیں بھائی بہن مگر منہ بولا بھائی، سنا ہے منہ بولا بہن، منہ بولا باپ، منہ بولا بیٹا، لے پالک ہے نا، اور بڑے بڑے بہن کو اور لڑکی کو بہن کہنا کا رواج ہو گیا، حالانکہ وہ پالک مالک نہیں ہے۔ اپنے علاقے میں تم نے یہاں سے جانے کے بعد دیکھ لینا بہت سے ایسے تم ملے گا، ہے نا، وہ جادو کے ڈبیا ہے، وہ جادو کے ڈبیا، جادو کے ڈبیا دیکھا کون ہے؟ نہیں دیکھا نا، پھر بتاؤں گا تم دیکھنے جاؤ گے۔ صدر کے اندر لوگ چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی ہے وہ جادو کے ڈبے دکھا رہا، کیا وہ دکھا رہا، دیکھو یہ تصویر کس کی کہ یہ راجا، پھر ایک ہی منٹ میں اسی وقت وہ دیکھتے رہے، پھر دیکھو یہ کیا ہے، کہتا رانی، ابھی راجا تھا ابھی کیا ہو گیا رانی۔ تو یہ جادو کے ڈبیا اس کو کہتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے بھائی ہے اور دوسرے وقت کہ ہے کتاب نے کیا کرو، ایک دوسرے کو لے کر بھاگ جاتا، ایک دوسرے کو لے کر بھاگ جاتا، اس لیے تلاش کرتا ماں باپ ہے، جیسے بھی ہو آخر لڑکی ہے لڑکا ہے، پتہ تو چلے کسی جگہ حیات سے ہے یا ممات سے ہے، تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل ہوگا۔ تم کو تو پتہ نہیں نا، غیبت نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہے، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے، بعض سبق شاید دورہ کا بھی، عالم دین باضابطہ، کس کے ساتھیوں میں سے ہے باضابطہ، جب کس کے ساتھیوں میں سے کہنے سے تم کو اور زیادہ رسوخ پیدا ہو جائے گا، ہے نا۔ کیا وہ غازی خان اسماعیل خان سے کون ہے، اور جمعیت العلماء کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھی، اب پتہ چلا کتنے مضبوط عالم، اس کا ساتھی ہمدرس، ایک ساتھ پڑھ کر فارغ ہوا ایک ہی مدرسے سے، دیکھا ایسے آدمی پڑھا رہا ایک جگہ، بعض سبق دورہ کا بھی ہے شاید۔ اس نے ایک لڑکی شادی دی، رہ رہا ہے شادی، اور داماد گھر میں آتا جاتا رہتا ہے۔ ایک اور لڑکی جس مدرسے میں استاد باپ پڑھا، اس مدرسے کے لڑکی جو ہے جو غیر شادی شدہ استانی ہے مدرسے میں، تو شادی شدہ جو پہلے داماد ہے باہر رہتا، تو کبھی کبھی یہاں بھی آتا ہے، سسرال کے گھر آتا ہے ظاہر میں، تو ایک دفعہ آتا جاتا رہا، آتے جاتے اپنے لڑکی کو گھر میں چھوڑ دیا، بیوی کو، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کیا سالی کو لو بھاگ گیا۔ کیا واقعہ ہو رہا ہے مولانا، کہہ رہے تو تمہارے لیے عام مجلس میں شرم کی بات ہے اس لیے نہیں بتا، اب خاص جگہ اب مجلس ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو بتاؤ نہیں، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ انا للہ، کل بتایا تھا نا، مال اگر کوئی لے جا پھر دوبارہ مل جائے، کوئی آئے بھی اسے نہیں بول بدل مل گیا، لیکن لڑکی اگر خدا نخواستہ نکل جائے 2 دن 1 رات کے بعد بھی آ جائے، کیا اس کا وہ مقام رہے گا؟ تم بتاؤ نا،
ہے گیا گیا. انا للہ انا للہ و انا الیہ. یہ تمام مفاسد ہے نا, یہ تمام مفاسد ہو رہا ہے بدنگاہی کی وجہ سے. پردہ نہیں ہوتے گھر. یہ ہمارا بھائی ہے دولہا بھائی, دولہا بھائی کہتے ہیں, ہاں دولہا بھائی ہے, دولہا بھائی. اور اس کو کیا کہے گا, سالی کو کیا کہے, ہمیں نہیں آتا نا, لوگوں کے معاشرے میں رہتے ہیں تو پتہ ہے. دولہا بھائی تو آتا ہے, اس کو بھی اپنا بہن کہے گا, اپنا بہن ہوگا. سالی آدھی گھر والی. ہاں یہ دیکھ واقعی مشہور, بالکل ہے. دیور گلے کا زیور, یہ تو مشہور ہے ہی. دیور بابی کے گلے کا زیور, دیور بابی کے گلے کا زیور. اسی دیور ہے, اسی کیا بات ہے, وہ جو چاہے کرے, اس میں کیا بات ہے. اس کو آئی بھی نہیں سمجھے گھر والی, یہ تو ہوتا ہے, یہ کوئی بات ہے. تو آج سبق میں نہیں بتایا تھا دورہ والا کون ہے. ایک بھائی نے جو شادی کیا تب بیوی کا پردہ کرنا شروع کر دیا. بڑے بھائی نے کہا تو اتنے دنوں تک میری بیوی کو دیکھتا رہا, اب تو 2 دن ہوئے تو شادی, تو اپنے بیوی کو پردہ کراتا ہو, جاؤ گھر سے نکل جاؤ. تو دیکھا کیسے دلیل استدلالات فاسدہ. نور الانوار میں کچھ استدلالات فاسدہ بھی تو پڑھا ہے نا, یہ سمجھو. تو کس اچھی بات ہے, اتنے سالوں تک تو میری بیوی کو دیکھتا رہا, آج تیری بیوی کو دیکھنے نہیں دے رہا, مجھے کچھ تو دے دے. تو معاشرے میں اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا, الٹا کو پردہ کرنے کو برا سمجھا جا رہا. کہو گے کیا, جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. جو ناخوب تھا نا وہ کیا ہو گیا, خوب خوب. گلے ملے ملے جلے رہے سب. توبہ 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 توبہ. ہندوؤں کی ایک بات بتاؤں جو سنا ہے میں نے مستند اکابر سے, تم پھر نقل کرتے نہیں رہو گے, تو نقل نہیں تو کرو گے, پھر نہیں کرنے نقل کرو گے تم پر بھی اعتماد نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کہنے کا مقصد ہے یہ سب مفسد, یہ سب فساد جو ہے بد نظری سے آتا ہے. تو صحت کے بارے میں بتا رہا تھا, رسول اللہ نے جو فرمایا, قرآن کریم میں جو آیا, بھائی یہ غنیمت سمجھو صحت کو. تو صحت کو غنیمت سمجھنے کے بہت سے معنی, صحت کو خراب نہ کرو, اس سے اچھے کام لو. صحت خراب ہو جائے گی, ایک وقت آئے گا, لیکن جان بوجھ کر خراب کرنے کی ایک عام رواج ہو گیا ارتکاب معصیت. جوان آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا رہے, معصیت بے شمار ہے, ان میں سے یہ بد نظری. قصہ ختم. ان سے بد نظری. اللہ تعالیٰ سے اس لیے اس کی حفاظت کی دعا بھی کرو, کچھ فکر بھی کرو جتنے زیادہ ہو سکے. اپنے ماحول, اپنے گھروں میں تم کہو گے نا پنیوں کے بارے میں, تم باپ کہے گا تم کون ہو میرے ہوتے ہوئے, پہلا لفظ یہ ہوگا, اب خاموش. اب بیٹا کیا کیسے گا پتہ, ایک لفظ خاموش کر دے. میں نہیں کہتا یہ تمہاری بہن فلاں کے گھر جا رہی ہے آ رہی ہے, تم کیوں اس پر دخل اندازی دے رہے ہو. کل کا بیٹا, کل کا چوزا, میرا مقابلہ کرتے ہو. اب کیا کہو گے بتاؤ نا, باپ کو کیا کہو, باپ کو کیا کہو. تمہارے علم ہے, عمل ہے, ادب ہے, ورع ہے, تقویٰ ہے, وہ تو مانے ہوگا دوسرے جملہ اس کے مقابلے میں کہنے سے. خاموش. آج خاموش شیطان ہے, گنگا شیطان کہتے ہیں اس کو. چلے صحت کو خراب نہ کرو بد نگاہی سے, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.